دا 40 رولز آف لو وہ مارکت الارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں 2 دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضیٰ کی ہے۔ قسط نمبر 22 متعصب قونیہ 19 اکتوبر 1244 عیسوی۔ میری کھلی کھڑکی کے نیچے بھونکتے اور غراتے کتوں کا شور سن کر میں یہ شبہ کرتے ہوئے بستر میں ٹیک لگا کر اٹھ بیٹھا کہ انہوں نے کسی گھر میں چھپ کر گھستے کسی چور یا پھر کسی غلیظ شرابی کو گزرتے دیکھ لیا ہوگا۔ مہذب لوگ اب سکون سے سو بھی نہ سکتے تھے۔ ہر طرف شراب نوشی، عیاشی و بدکاری کا دورہ تھا۔ ہمیشہ ایسا نہ رہا تھا۔ چند سال پہلے تک یہ شہر ایک پرامن محفوظ جگہ تھی۔ اخلاقی ابتری کسی وحشتناک بیماری سے کم نہیں ہوتی جو بغیر بتائے بے خبری میں آتی ہے اور تیزی سے پھیلتی ہے، امیر و غریب کو مبتلا کرتی ہے، بوڑھوں اور جوانوں کو یکساں طور پر اپنے قابو میں لے لیتی ہے۔ ہمارے شہر کا حال اب ایسا ہی ہے۔ اگر میرے رتبے اور مدرسے کی بات نہ ہوتی تو میں بمشکل ہی گھر سے نکلتا۔ شکر خدا کا کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو آج سماج کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اور قانون کے نفاذ کے لیے دن رات کام کرتے ہیں۔ میرے نوجوان بھتیجے بائبرز جیسے لوگ، میری بیوی اور مجھے اس پر فخر ہے۔ یہ جاننا بے حد باعث تسلی ہے کہ اتنی رات گئے جب بدمعاش، مجرم اور شرابی آپے سے باہر ہو کر کھلے عام پھرتے ہیں تو بائبرز اور اس کے ضابطہ ساتھی ہمارے تحفظ کے لیے شہر میں گشت کرتے ہیں۔ میرے بھائی کی جوانی میں موت کے باعث میں بائبرز کا سرپرست بن گیا تھا۔ نوجوان، اٹل اور بے لچک بائبرز نے 6 مہینے پہلے ضابطہ سپاہی کے طور پر کام شروع کیا تھا۔ افواہ ساز فضول گو لوگ کہتے ہیں کہ مدرسہ استاد کی حیثیت سے میرے رتبے کے باعث وہ یہ نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ بکواس کرتے ہیں سب۔ بائبرز کسی نوکری کے حصول کے لیے خاصا مضبوط اور بہادر ہے۔ وہ ایک شاندار فوجی بھی بن سکتا تھا۔ وہ صلیبیوں کے خلاف جنگ کے لیے یروشلم جانا چاہتا تھا، مگر میری بیوی اور میں نے سوچا کہ اب وقت تھا کہ وہ اپنا گھر بسائے اور اپنا خاندان بنائے۔ ہمیں تمہاری یہاں بہت ضرورت ہے بیٹے، میں نے اس سے کہا۔ یہاں بھی لڑنے کو بہت سی جنگیں ہیں۔ ابھی صبح ہی میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم ایک مشکل دور میں جی رہے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ ہم روزانہ کسی نئے سانحے کے بارے میں سنتے ہیں۔ اگر منگول اتنے فتح مند ہو رہے ہیں، اگر عیسائی اپنے مقصد کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اگر شہر بشہر، گاؤں بگاؤں دشمنان اسلام کے ہاتھوں ہم برباد ہو رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ جب لوگ خدا کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں تو لازم ہے کہ وہ بھٹک جائیں۔ منگول ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر بھیجے گئے ہیں۔
اگر منگول نہ ہوتے تو کوئی زلزلہ، کوئی قحط یا پھر سیلاب بھیجا جاتا۔ ہمیں اور کتنی آفات سے گزرنا پڑے گا کہ اس شہر کے گناہ گاروں کو پیغام مل جائے اور وہ اپنے طور طریقوں سے توبہ کر لیں۔ اس کے بعد مجھے خدشہ ہے کہ ہم پر پتھر برسائے جائیں گے۔ سدوم اور عمورہ کی بستیوں کے باسیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کسی روز ہمیں نابود کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ صوفی، یہ اتنے برے طریقے سے اثر انداز ہوئے، یہ خود کو مسلمان کہنے کی جرت کیسے کرتے ہیں، جبکہ یہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کسی مسلمان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ جب وہ اپنے احمقانہ خیالات کے فروغ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ایک غزوہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ اب ان کے پیروکار جہاد اکبر کے لیے جہاد اصغر کو ترک کر دیں گے۔ جہاد اکبر یعنی نفس کے خلاف جہاد۔ صوفیوں کا کہنا ہے کہ تب سے نفس ہی وہ واحد دشمن ہے جس کے خلاف مسلمانوں کو لڑنا چاہیے۔ سننے میں یہ بات خوب ہے، لیکن دشمنان اسلام سے لڑنے میں اس سے کیا مدد ملے گی؟ میں حیران ہوں۔ صوفیہ تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ شریعت کے راستے میں صرف ایک مرحلہ ہے۔ کیسا مرحلہ یا مقام؟ میں کہتا ہوں کہ وہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یوں جیسے یہ خطر انگیز نہ تھا۔ وہ بحث کرتے ہیں کہ کوئی روشن دماغ یا صاحب بصیرت شخص ابتدائی مراحل کے اصولوں کا پابند نہیں ہو سکتا، اور چونکہ انہیں یہ سوچنا پسند ہے کہ وہ پہلے ہی برتر سطح کو پہنچ چکے ہیں، وہ اسے شریعت کے قوانین کے عدم احترام کے لیے ایک بود عذر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مینوشی، رقص، موسیقی، شاعری اور مصوری ان کے نزدیک لگتا ہے کہ مذہبی فرائض سے بڑھ کر اہم ہیں۔ وہ یہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں کہ کیونکہ اسلام میں کوئی سلسلہ وراثت نہیں تو ہر کوئی خدا کی انفرادی جستجو یا معرفت حق کا مستحق ہے۔ یہ سب غیر جارحانہ اور بے ضرر سا لگتا ہے، لیکن اگر کوئی بیزار کن لفاظی کو ذرا پرے ہٹائے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس پیغام کا ایک نامبارک پہلو بھی ہے، یعنی مذہبی شرعی احکامات پر توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں تک صوفیہ کی بات ہے، ان کے نزدیک قرآن مبہم علامات اور تہ در تہ اشاروں کنایوں سے لبریز ہے، جن میں سے ہر کسی کی صوفی طرز پر تعبیر کی جانی چاہیے۔ وہ تجزیہ کرتے ہیں کہ کیسے ہر حرف کسی عدد پر مرتعش ہوتا ہے، پھر وہ اعداد کے مخفی معنی کا مطالعہ کرتے ہیں، اور پھر متن میں مخفی اور در پردہ حوالے تلاش کرتے ہیں۔ خدا کے سادہ اور واضح پیغام کو پڑھنے سے گریز کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ کچھ صوفی یہاں تک کہتے ہیں کہ انسان کلام کرتے ہوئے قرآن ہے۔ اگر یہ صریحاً کفر نہیں تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ اور کفر کیا ہے۔ پھر یہ سرگرداں درویش ہیں، اپنے ماحول سے ناموزوں لوگوں کی ایک اور قسم، قلندری، حیدری، جامعی، وہ مختلف ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ یہ سب بدترین ہیں۔ آدمی جو کہیں ایک جگہ رہ بس نہیں سکتا، وہ کیا بھلائی کر سکتا ہے؟ اگر انسان کو کسی ملکیت کا، کسی نسبت کا احساس نہ ہو تو وہ کسی بھی سمت میں بہہ سکتا ہے، جیسے ہوا میں خشک پتا۔ فلسفی صوفیوں سے بہتر نہیں۔ فلسفیوں اور صوفیوں کے درمیان ساز باز کی دلالت کرتی ایک حکایت ہے۔ ایک روز کوئی فلسفی کسی درویش سے ملا اور وہ دونوں فوراً ہی اچھے دوست بن گئے۔ دونوں کئی روز باتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کے کہے جملے مکمل کرتے رہے۔ آخر کار جب وہ جدا ہونے لگے تو فلسفی نے گفتگو کے بارے میں کہا، وہ سب کچھ جو میں جانتا ہوں یہ دیکھتا ہے۔ اور اس کے بعد صوفی نے اپنی روداد بیان کی، میں جو کچھ دیکھتا ہوں
یہ جانتا ہے۔ صوفی خیال کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے اور فلسفی سمجھتا ہے کہ وہ جانتا ہے۔ میری رائے میں وہ دونوں ہی کچھ نہیں دیکھتے اور کچھ نہیں جانتے۔ کیا وہ سمجھتے نہیں کہ سادہ، محدود اور انجام کار فانی انسان کے طور پر ہم سے اس سے زیادہ جاننے کی توقع نہیں کی جاتی جتنا ہمیں جاننا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ کوئی انسان جو حاصل کر سکتا ہے وہ ہے خدائے باری تعالیٰ کے بارے میں سرسری علم۔ بس ہماری ذمہ داری ہے خدا کی تعلیمات کی تعبیر کرنا نہیں بلکہ ان تعلیمات کی پیروی کرنا ہے۔ جب بائبرس گھر آئے گا تو ہم ان معاملات پر بات کریں گے۔ یہ عادت سی بن گئی ہے، ہماری چھوٹی سی روایت۔ ہر شب اپنی ذمہ داری سے واپسی کے بعد وہ میری بیوی کا پیش کیا گیا شوربہ اور روٹی کھاتا ہے اور ہم حالات پر گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ اس کی اشتہا کس قدر خوب ہے۔ اسے مضبوط اور تناور رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے۔ اس جیسے ایک نوجوان بااصول لڑکے کے پاس اس بدعمال شہر میں کرنے کو بہت کام ہے۔